جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان کی فطرت سب سے بڑی دولت ہے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام کرتی ہیں۔ خاموشی عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ اپنی جہالت کو نہیں جانتے۔ میں سچ کا ساتھ دیکھ کر شیطان کہلایا جانا زیادہ پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ جھوٹ کا ساتھ دے کر فرشتہ کہلایا جاؤں۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری، اس لیے اپنے ارادے کو نہ گرنے دیں۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے جناب۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد اس کو پڑھ کر سناتی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر اللہ نہ منظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم اپنی زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر سزا ختم نہیں ہوتی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جاتے ہیں، یہ عافیت کی نشانی ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ اس زمین پر ہونے والا یہ سفر ہمارا پہلا سفر ہی در حقیقت ہمارا آخری سفر ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔